پیدا کیا اللہ نے، ماں باپ دیے اللہ نے. وہ چاہتا تو معذور پیدا کرتا، وہ چاہتا تو ٹانگ نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی. وہ چاہتا تو اب نارمل پیدا کرتا، شعور نہ ہوتا. اس نے صحت تندرستی والا پیدا کیا. پھر وہ چاہتا تو جس طرح اس کی طبیعت چاہتی، اس کی منشا رضا الہی ہوتی، اس طرح کا بناتا. اس نے حسین بنایا، خوبصورت. پھر چاہتا تو پتہ نہیں کس کے گھر پیدا کرتا، اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا. پھر اس نے پروان چڑھایا، جوان کیا، قوتیں دی. پھر اس نے زمین میں رہنے کو جگہ دی. پھر اس نے خوبصورت بچے عطا فرمائے. پھر اس نے عزت اور وقار، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگنے کے، ہم سب کو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. بولیے بولیے، اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عطا، ہر شے اللہ نے ہمیں دی. قبر میں زندگی کون دے گا؟ قیامت میں معافی کون دے گا؟ جنت میں مقام کون دے گا؟ سارا کچھ رب رسول ہمیں دیتے ہیں نا میرے بھائی. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جو ان کے مطالبے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اس اللہ کے لیے. یہ مطالبہ تھا. ہم نے کیا دیا جواب؟ ہم نے کیا دیا؟ میرے بھائی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہر چیز دین کے لیے پیش کر دی، ہر چیز. یہاں تو لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل گزارا ہے، دین کے لیے کیسے دیں؟ وہاں تو حضرت بلال حبشی بھی دیتے تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی دیتے تھے، صہیب رومی بھی دیتے تھے. وہاں تو غربا، فقراء. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو کہنے لگے سونے آپ اعلان کرتے ہیں، میری طبیعت پسند نہیں کرتی کہ حضور آپ کے اعلان کے بعد کوئی شے گھر میں رکھوں. حضور میں ہر شے دینا چاہتا ہوں، میری ساری قبول کر لیں. میں مسجد میں سو کے گزارا کر لوں گا، میں اصحاب صفا کے ساتھ روٹی کھا لوں گا. میرے حبیب نے فرمایا نہیں، سارا کچھ نہ دے، ایک حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں کے لیے رکھ لے. میرے بھائی، صحابہ نے ہر چیز پیش کی میرے محبوب کو، ہر چیز دین کے لیے وار دی، قربان کر دی. ہر شے میرے نبی کے نام انہوں نے کر دی. جوانیاں بھی، زندگیاں بھی. بدر میں 313 لوگ شہید ہوئے. ان میں سے کسی کی اولاد کو بعد میں نوکری نہیں ملی. حضور نے کہیں اعلان نہیں فرمایا تمہارے بچوں کو جاب ملے گی، عہدے ملیں گے. کسی کو نہیں ملا. احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام جائیدادیں کوئی نہیں کی گئی. بعد میں نہیں کہا گیا کہ تمہیں، کیونکہ تم لوگ شہید ہوئے ہو تمہیں جائیداد، کوئی شے ان کے نام دنیا داری کی نہیں کی گئی. صحابہ نے عرض کی حضور انہیں ملا کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور میرے ابا جی 10 بیٹیاں چھوڑ کے، قرضے چھوڑ کے شہید ہو گئے، انہیں ملا کیا ہے؟ تو میرے حبیب پاک نے فرمایا جتنے شہید ہوتے ہیں اللہ پردوں میں رہ کے کلام فرماتا ہے. جب تیرا باپ گیا ہے تو اللہ نے پردے اٹھا کے باتیں کی. اللہ نے پردے، اپنا دیدار رب کریم نے عطا فرمایا ہے، دیدار. اور صحابہ کو اس قدر زیادہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ دلچسپی تھی کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان کے اندر جب حضور نے ہمیں حکم دیا نا جانیں پیش کرو، تو صحابہ کہتے ہیں حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، جناب انس بن نضر لوگوں کو اعلان کرتے کہتے دوڑ کے آؤ، بھاگو بھاگو، جلدی میدان میں آؤ، دوڑو. کانس کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جو یہاں جان دے گا اسے جنت ملے گی، فٹافٹ نقد سودا کر لو، آ جاؤ. میرے بھائی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے. اور پتہ صحابہ کو کیا پیغام دے کے گئے، امت مسلمہ کو کیا پیغام دے گئے؟ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہے میرے نبی پر، میرے نبی کی عزت پر اور میرے نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. ایک بندہ بھی جب تک تم میں سے زندہ اور موجود ہے. یہ پیغام تھا. صبح سے لے کے شام تک 2 کام کرنے آپ نے، 2 کام. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، کتنے بندے جی؟ اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، نمازی ہو گیا، برائیاں چھوڑ گیا، گناہ سے بچ گیا، ایک بندہ،
تو فرمایا سمجھ لے اللہ نے تجھے دنیا کی بھی ساری خیر عطا کر دی ہے اور آخرت کی ساری عزت بھی عطا کر دی. اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، صبح سے لے کے شام تک کوشش کریں کسی ایک کوئی نماز کے لیے لائیں، کسی ایک کوئی دین کی بات بتلائیں، کسی ایک پر ہی محنت کریں، کسی ایک کو ہی کہیں کہ یار یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، یہ بدی ہے، کسی ایک پر جد و جہد کریں. ہم تنہا رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے دوست ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، ہمارا پورا جو ہے ایک حلقہ احباب ہوتا ہے. آج سے اپنا ارادہ کر لیں. تحریک اصلاح معاشرہ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو میسج دے رہا ہوں، ارادہ کر لیں کہ اس دن سونا نہیں جس دن کم از کم ایک شخص کو رسول اللہ کا پیغام نہیں دینا. اس دن سونا نہیں. ارادہ کر لیں آج نہیں تب آئے گی جب کم از کم کسی ایک کو کچھ نہ ہو سکے تو کسی کو ٹیلی فون میں ملا لیں. کہیں بھائی میرا دل کرتا تھا تجھ سے پوچھوں تو نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میرا دل کرتا تھا تجھ سے پوچھوں کہ آج تو نے قرآن مجید کھولا ہے کہ نہیں کھولا. کسی ایک کو پیغام، یہ پیغام جب ہم دنیا میں لے کے اٹھیں گے تو پھر امت یہ کبھی نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے کرنے سے سارا کچھ ہوگا. حضرت یوسف کو خریدنے کتنے لوگ آئے تھے؟ نام کس کا ملتا ہے جی؟ تو پتہ نہیں پہ دس دے وے لو کس کا نام آتا ہے؟ وہ جو وٹی لے کے آئی تھی، نام صرف اسی کا ہے جس کا کام سب سے تھوڑا تھا، جس نے خریدا بھی، جو خرید کے لے گیا اس کا نام ہی نہیں آتا خریداروں میں. تو اپنا نام درج کرا، تو آگے بڑھ. دین کو بڑی ضرورت ہے. نوجوان گمراہی کے اس وادی میں چلا گیا. بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا صاحب گناہ کر کر کے تھک گیا، اب اپنے آپ سے گھن آتی، اور تڑپ کے کہنے لگا حضرت جی کسی دن خودکشی کر کے مر جاؤں گا گناہوں کے سبب سے. کوئی سہارا نہیں ملتا جو پکڑ کے دلدل سے نکال دے. میں تنگ آ گیا ہوں گناہوں سے. میرے بھائی ملت سسک رہی ہے، ہم کسی کا بازو پکڑنے کو تیار نہیں. دائیں بائیں دیکھیں، گناہ بے سکون کرتا ہے، گناہ انسان کے اندر نفسانیت بڑھاتا ہے. لوگوں کو ضرورت ہے کوئی آگے بڑھے اور ان کا دامن تھامے. ہم اس اسٹیج سے پوری دنیا کے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے سست ضرور ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گناہگار ضرور ہوئے ہیں، لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہوئے، اپنے دین کے غدار، قرآن مجید کے غدار نہیں ہوئے.